السلام علیکم ناظرین، آئی ایم بلال لطیف، ویلکم بیک مائی چینل آپ 23۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں جو صحت انصاف کارڈ پروجیکٹ چل رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ ابھی بھی چل رہا ہے یا بند ہو گیا ہے، اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں اور اس میں کتنی اماؤنٹ ہوتی ہے، یہ سارے ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اور اس میں کون کون سا علاج ممکن ہے، کون کون سی بیماریوں کے علاج ممکن ہے، اور اس کا ایڈریس کیا ہے، اور یہ کیسے چیک ہوتا ہے کہ آپ صحت کارڈ کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں، یہ سب کچھ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ پاکستان میں صحت کارڈ انصاف جو عمران خان کے گورنمنٹ میں شروع کیا گیا تھا وہ ابھی بھی چل رہا ہے، اور پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، ہر ریجن میں آپ کے آبائی گاؤں یو سی لیول تک یہ پھیل چکا ہے۔ اس کے لیے سرکاری ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ہاسپٹل بھی منتخب ہوئے ہیں جہاں پہ صحت کارڈ آپ کے چل رہے ہیں۔ صحت کارڈ کے جو لوگ اہل ہوتے ہیں اس کی میں آپ کو لسٹ بتا دیتا ہوں کہ کون سے لوگ اس کارڈ کے لیے اہل ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہی آپ کا صحت کارڈ ہے۔ آپ کو صحت کارڈ بنوانے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر جو ہے 8500 پہ ایس ایم ایس کریں، جس کی 2 روپے یا 3 روپے فیس ہے، وہ آپ کو چیک کر کے بتا دے گا آپ صحت کارڈ کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہے، یا آپ کا خاندان اس صحت کارڈ کے لیے اہل ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ 0800090009 جو ہے یہ ان کا آفیشیل نمبر ہے، اس نمبر پہ کال کر کے آپ ان سے معلومات لے سکتے ہیں، صحت کارڈ پروگرام کے آفس سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا ان کی جی میل ہے، جی میل بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کون سی ہے، info@phimc.punjab.government.pk۔ یہ 3 طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ صحت کارڈ کی اہلیت کا معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ صحت کارڈ کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ صحت کارڈ کے اندر اماؤنٹ کتنی ہوتی ہے؟ صحت کارڈ کے اندر 10 لاکھ روپے تقریباً گورنمنٹ نے 10 لاکھ روپے تک کی اماؤنٹ رکھی ہوتی ہے۔ وہ صرف آپ کے علاج کے لیے ہوتی ہے کہ آپ اگر آپ کو زیادہ سیریس کوئی مسئلہ ہے، کوئی آپریٹ کروانا ہے یا کوئی دائمی بیماری ہے، ان سے بچاؤ کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ صحت کارڈ کے ذریعے علاج کروا سکتے ہیں۔ خدا رہا آپ بھی اس پیسے کو کرپشن میں لے کے جانے کے بجائے آپ ہاسپٹل کے عملے کو انوالو کرتے ہیں، وہ نہ کریں، ان پیسوں کو نہ نکلوائیں، ایسے ہی لے دے کے ان کو صرف اپنے علاج کے لیے استعمال کریں اور لیگل طریقے سے اس کا استعمال کریں۔ اچھا، ان صحت کارڈ میں کون کون سی بیماریاں شامل، جن بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے وہ کون کون سی بیماریاں ہیں؟ سب سے پہلے اس میں دل کی بیماریاں ہیں، ذیابیطس کی بیماریاں ہیں، حادثاتی چوٹیں ہیں، اعصابی نظام کا علاج ہے، گردوں کی بیماریاں ہیں، سرطان یا کینسر کی بیماریاں ہیں، دائمی بیماریاں جس میں ہیپاٹائٹس اے بی اور سی جو آ جاتی ہیں وہ ہیں، حمل اور زچگی جو ہوتی ہے، زچہ بچہ والی جو آپریشن ہوتے ہیں جسے ڈیلیوری کیسز بھی کہتے ہیں، وہ نارمل ہو یا آپریٹ کے ذریعے ہو، وہ بھی صحت کارڈ میں شامل ہے پروگرام۔ تھیلیسیمیا کی بیماری صحت کارڈ میں شامل ہے۔ آنکھوں کی بیماریاں جو ہے کالا موتیاں وغیرہ اتر آتا ہے، اس کا بھی آپریٹ صحت کارڈ کے ذریعے ممکن ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں صحت کارڈ کے لیے کون کون سے خاندان اہل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر رجسٹر کروائیں، جو نادرا کا جو آفس ہے وہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ چیک کروائیں کہ آپ نادرا سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے۔ آپ کا جو خاندان ہے اس میں ایک میاں بیوی اور ان کے غیر شادی شدہ بچے شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کون کون سے افراد شامل ہوتے ہیں؟ اگر بیوی کو طلاق ہو گئی ہے تو میاں جو ہوگا وہ گھر کا سربراہ ہوگا، اس کے ساتھ غیر شادی شدہ بچے ہوں گے۔ اگر میاں فوت ہو گیا ہے یا الگ ہو گیا ہے تو بیگم جو ہے وہ سربراہ ہوگی، اس کے غیر شادی شدہ بچے آپ کے خاندان میں شامل ہوں گے۔ یہ خاندان کی آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں کہ جو صحت کارڈ کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کی خاندان میں جو آپ کے نے رجسٹر کروائے ہوتے ہیں، میاں بیوی غیر شادی شدہ بچے، ماں باپ جو آپ نے رجسٹر کروائے ہوتے ہیں وہ بھی اس علاج میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ ان سب کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آپ نے جو غیر شادی شدہ بچے 18 سال سے کم ہوتے ہیں ان کا بے فارم لازمی ہونا چاہیے، نادرا سے رجسٹر ہونا چاہیے، اور باقی سب جو 18 سال سے جن کے اوپر ہیں ان کا جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ نادرا سے رجسٹر ہونا چاہیے۔ ہر صورت
تاکہ وہ اس کی رجسٹریشن کے ذریعے آپ کا علاج ممکن ہو سکے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک ہی ایس ایم ایس پہ وہ ڈیٹیل ساری آ جاتی ہے کہ کون کون سا بچہ اور کون کون سے خاندان کے افراد علاج کے لیے ممکن ہے۔ تو ایس ایم ایس کی ڈیٹیل آپ کو دوبارہ میں بتا دیتا ہوں، 8500 پہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر سینڈ کریں، تو جس سے آپ کے پاس صحت کارڈ کی جو ہے وہ ڈیٹیل آ جائیں گی جن میں آپ صحت کارڈ کے اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کا بٹن لازمی دبائیں۔ اللہ حافظ۔